صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود و سلام۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلام بھائیوں، ماہ ربیع الثانی حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ الحسنی والحسینی، آپ کا عرس مبارک آج 11 ربیع الثانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار اقدس پر قبر انور پر کروڑوں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے سے اللہ ہم سب کی کامل حتمی مغفرت فرمائے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت مبارک 470 یا 471 سن ہجری رمضان المبارک کی 1 تاریخ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت مخدومہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو بڑا ہی انداز نرالا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سحری کے وقت ماں کا دودھ پیتے اور پھر اس کے بعد افطاری میں اپنی والدہ کا دودھ پیا کرتے تھے، اور وہاں گیلان کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ سادات کے گھر، سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو بچہ پیدا ہوتے ہی روزے رکھ رہا ہے، یعنی سحری کے وقت اپنی والدہ کا دودھ پیتا ہے اور پھر افطاری میں اپنی والدہ کا دودھ نوش کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں مکتب جایا کرتا تھا، جب مکتب میں جاتا تو آواز آیا کرتی تھی کہ رستہ چھوڑ دو اللہ کے ولی آ رہے ہیں، تو مجھے اس وقت پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد آپ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو بیل نے مجھے مڑ کر دیکھا، اور مڑ کر دیکھ کر بیل مجھے کہنے لگا، کہتا ہے پیارے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم جو ہے وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلو، تمہیں کسی اور چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں اسی دن میں گھر آیا اور مکان کی چھت پر چڑھا، یوم عرفہ تھا، 9 ذی الحجہ تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر میدان عرفات کو دیکھا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ حاجی وہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نیچے اترا، والدہ سے ساری بات میں نے عرض کی۔ جب والدہ سے میں نے ساری بات عرض کی تو والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے والدہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ بغداد اس وقت جو ہے وہ سیاست کا، تجارت کا اور علم کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب والدہ سے اجازت مانگی کہ ماں جی میں بغداد جانا چاہتا ہوں، ماں نے پوچھا بیٹا کیا کرو گے بغداد جا کے؟ تو سنیے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمائی۔
کہنے لگے ماں جی میں وہاں پر جا کر ایک کام تو یہ کروں گا کہ اللہ والوں کی زیارت کروں گا، اللہ والوں کی زیارت کا شرف حاصل کروں گا، اور دوسری چیز فرمایا میں وہاں پر جا کر علم حاصل کروں گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف کا سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ بڑی آزمائشیں تھیں، بڑی تکالیف تھی۔ اب والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، والدہ نے تربیت کی تھی، اب والدہ کو چھوڑ کر ایک بھائی ہیں ان کو چھوڑ کر پھر پردیس میں جا کر علم دین حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پھر وہاں پر علم دین حاصل جس انداز میں آپ نے کیا ہے، آپ کی سیرت کو پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنی آزمائشیں اٹھانے کے بعد جا کر علم حاصل کیا ہے۔ کبھی پتے کھانے پڑتے تھے، کبھی پھلوں کے چھلکے کھا کے آپ نے گزارا کیا اور علم دین کی دولت کو حاصل کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں ایک کام تو وہاں پر یہ کروں گا کہ اللہ والوں کی زیارت کروں گا، اور دوسری بات میری یہ ہے کہ میں وہاں جا کر علم حاصل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بغداد شریف میں آپ علم دین حاصل کر رہے تھے، اور اس دوران والدہ کے ساتھ خط و کتابت کا بھی سلسلہ ہوتا تھا۔ ایک دن ماں کی طرف سے خط پہنچا اور ماں نے خط کے اندر لکھا، کہا عبد القادر بڑے یاد آتے ہو، عبد القادر بڑے یاد آتے ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط پہنچا تو آپ نے ماں جی کو دوبارہ خط لکھا، جوابی خط لکھا، اور جوابی خط لکھتے ہوئے کہتے ماں جی اگر حکم ہو تو ابھی میں آپ کے پاس آ جاؤں، ابھی حاضر ہو جاؤں گا ماں جی اگر اجازت ہو تو ماں نے پھر خط لکھا، کہا بیٹا جس مقصد کے لیے تجھے روانہ کیا ہے، جس مقصد کے لیے تجھے بھیجا ہے، اس مقصد کی تکمیل سے پہلے آنے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ علم دین حاصل کر کے آنا ہے، علم کی دولت کو پا کر آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو 11ویں شریف مناتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس بات پر بھی غور کریں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم حاصل کرنا کتنا پسندیدہ تھا، کتنا مرغوب تھا اور کتنا محبوب عمل تھا آپ کے لیے یہ کہ علم دین حاصل کیا جائے۔ تو اس چیز کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم دین حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا۔ آج تو ہم نے علم دین حاصل کرنے کو نہ ان لوگوں کے ساتھ جو مسلح پر کھڑا ہوتے ہیں، نہ ان کے ساتھ نتھی کر دیا، ان کے ساتھ لگا دیا ہے۔ ان کا ساڈوں تے لوڑ ہی کوئی نہیں علم دین حاصل کرن دی جناب، مولوی صاحب جانے، امام صاحب جانے، اور وہ لوگ جانے جو ممبروں پر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے علم دین حاصل کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہم علم دین حاصل کریں؟ میں نے کہا میاں کبھی کورٹ جانا ہو نا، کبھی کورٹ جانا ہو تو وہاں جا کر دیکھنا طلاقوں کی شرح کتنی بڑی ہوئی ہے۔ کورٹ کے اندر اتنے کیسز کسی اور شے کے نہیں ہوتے جتنی طلاقوں کے کیس ہوتے ہیں۔ آئے روز طلاقیں، آئے روز طلاقیں، یہ کیا ہے؟ یہ علم دین سے دوری ہے، یہ جہالت ہے۔ علم دین حاصل کرنا صرف امام اور مولوی اور ممبر پر بیٹھنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے، علم دین حاصل کرنا ہر بندے پر ضروری ہے، ہر بندے پر ضروری ہے کہ وہ علم دین کو حاصل کرے۔ علم دین حاصل کریں گے تو پھر ہی دیگر احکام کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر ہماری پابندی ہو سکتی ہے۔ علم دین حاصل کرنا جس طرح امام کے لیے ضروری ہے، اس طرح نکاح کرنے والے کے لیے بھی علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم دین حاصل کرنا جس طرح ایک مولوی صاحب کے لیے ضروری ہے، اسی طرح علم دین حاصل کرنا ایک تاجر کے لیے بھی ضروری ہے، کاروبار کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا ایک باپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو یہاں پر جناب طلاقیں دے کے بیٹھ جاتے ہیں، تین طلاقیں دے کے پھر اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جہالت نہیں تو اور کیا ہے، جہالت نہیں تو اور کیا، صرف نکاح کرنے کا ہی پتہ تھا کہ نکاح کرنا ہے جناب، اور اس کے علاوہ اور مسائل کا جاننا ضروری تھا، اور چیزیں ضروری نہیں تھی کہ ان کو بھی جانا جائے۔ پھر جناب غصہ چڑھا، غصے میں آئے اور جناب بیوی کو طلاقیں دے کے ماری، تینوں کی تینوں کٹھی دے دی۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد، پونے گھنٹے کے بعد، گھنٹے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہتے ہیں مولوی صاحب اب کیا کریں جناب، اب کدھر جائیں؟ پھر کہتے ہیں میں تو غصے دے بیٹھا ہوں اور غصہ چڑھ گیا سی میں نے کہا اگر اتنا ہی غصہ آیا تھا تو دیوار میں سر کیوں نہیں تو نے مارا؟ تجھے بیوی نظر آئی تھی کہ اس کو 3 طلاقیں دیتا؟
کوئی غصہ چڑھا تھا تو اپنے آپ کو کیوں نہیں کچھ تو نے کر لیا؟ کہتے میں غصے سے پاگل ہو جانا وا، اس واسطے میں جناب 3 طلاقاں دے چھڑیاں نے، بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ پھر کیا کہتے وہ فرقے والے نہیں، وہ پرانے فرقے والے، وہ اگلے کہتے انہوں کو میں فتویٰ لے آندا ہوں کہ 3 نہیں ہوندیاں، 1 ہی ہوندی۔ میں نے کہا فرقے کی بات نہیں، قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ فرقے کی طرف نہ چل، قرآن اور حدیث کی طرف دیکھ، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ قرآن اور حدیث کا تو یہ فیصلہ ہے، اگر بندہ 3 طلاقیں دے دے تو 3 ہی ہوتی ہیں۔ کسی فرقے کی بات نہ کر، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کا بستہ گھر اجاڑ کے رکھ دے، کسی عالم دین کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ کسی کا بستہ گھر جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دے۔ قرآن اور حدیث کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی تو 3 طلاقوں کے بعد تم اب اپنی بیوی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اس کا حلالہ نہ ہو جائے، جب تک اس کا حلالہ نہ ہو جائے۔ فرقے کی بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے۔ قرآن اور حدیث کیا کہتی؟ غصے میں دے بیٹھا تو پیار میں کون دیتا ہے بھائی؟ پیار میں آج تک کسی نے طلاق دی ہے؟ محبت میں بھی کسی نے طلاق دی ہے؟ غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت ہے۔ صرف کیا تجھے نکاح کرنے کا ہی پتا تھا کہ جناب میں بیاہ کرن چل رہا ہوں، میری شادی ہو جائے؟ تجھے یہ نہیں تھا پتا کہ نکاح کے مسائل ہیں، زوجین کے آپس کے اندر حقوق کیا ہوتے ہیں، ان کے مسائل ہیں، اور تو جناب شادی رچا کے بیٹھا ہوا ہے اور نہ جانے کون کون سی غلطیاں کر رہا ہے تو۔ علم دین حاصل کرنا صرف امام کے لیے ضروری نہیں ہے، نکاح کرنے والے کے لیے بھی علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک تاجر کے لیے بھی علم دین حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ تجارت کر رہا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، کاروبار کے اندر کیا مسائل ہوتے ہیں، بے باطل کیا ہوتی ہے، بے فاسد کیا ہوتی ہے، کس طرح جو ہے وہ بندہ کاروبار کرے تو سود ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ ایک تاجر کو مسائل آنا ضروری ہے۔ آج وجہ کیا بن رہی ہے؟ کہتے ہیں جی میں نے اس سے سودا لیا تو اس نے تو ملاوٹ کی ہوئی تھی۔ لوگوں نے جناب اصل چیزوں کو کس طرح جو ہے وہ خراب کر دیا اور نقل کو اصل کر کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیچنا شروع کر دیا۔ تو تجارت کے تو مسائل ہوتے ہیں۔ سود کیسے ہو جاتا ہے؟ لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور سود کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے بینکوں سے بڑے بڑی گرانٹیں نہیں نکلوا لی، بینکوں سے بڑے بڑے جناب وہ قرضے نہیں اٹھا لیے سود پر، گاڑیاں نہیں سود پر نکلوا لی اپنی، لوگ کر رہے۔ اور بالکل اس چیز کا خوف اور ڈر ہی کوئی نہیں ہوتا کہ سود ہے کیا۔ اللہ اکبر، سود ہے کیا؟ سود تو نیری تباہی ہے، سود تو نیری بربادی ہے۔ اور جس گھر کے اندر سود داخل ہو جاتا ہے وہ گھر کبھی بھی سکھ کے سانس نہیں لے سکتا، اس گھر کے اندر بربادی ہی بربادی ہوگی، بیڑا غرق ہو جائے گا اس گھر کا جس گھر کے اندر سود آ جائے۔ کیوں؟ سود کھانا، سود لینا، سود کا کاروبار کرنا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے کسی کے اندر ہمت یہ کام کرے؟ اور سود کا ادنا درجہ یہ ہے، ادنا درجہ گناہ کا ادنا درجہ یہ ہے کہ فرمایا جو بندہ سود کا کام کرتا ہے، سود کے پیسے کھاتا ہے، وہ ایسے جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے اس کا سود کا، اور لوگ ہڑپ ہڑپ کر کے جناب کھا رہے ہوتے ہیں اور بڑے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تو ساڑی پرافٹ ہے۔ سود کو ہم نے پرافٹ کا نام لے دیا اور پرافٹ کا نام دے کر جناب ہم سود کھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ بینکوں سے ہم نے قرضے نکلوا لیے، بینکوں سے ہم نے گرانٹیں نکلوا لی، بینکوں سے ہم نے قرضہ لے کر اپنی زمینوں کو آباد کرنے کا ہم نے سوچ لیا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ قبر میں ہم نے حساب بھی دینا ہے، حشر میں ہمارا کیا بنے گا، آگے جا کے ہمارا کیا بنے گا۔ یہ تو دنیا ہے نا، یہاں پہ تو نب جانی ہے جیسے بھی نبال ہوگے۔ تو علم دین حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا صرف اور صرف امام مسجد کے لیے ضروری نہیں ہے، علم دین حاصل کرنا ایک نکاح کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے، ایک بالغ مرد پر بھی ضروری ہے، عورت پر بھی لازمی ہے۔ اسی طرح جناب علم دین حاصل کرنا ایک تجارت کاروبار کرنے والے کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ علم دین کو حاصل کرے، علم دین کو حاصل کرے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کھانے والے لوگوں، کبھی 11ویں اس طرح بھی منانا کہ 24 گھنٹوں میں سے 11 منٹ ہی نکال لینا، 24 گھنٹوں میں سے وہ 11 منٹ ہی نکال لینا، کسی سنی عالم دین کے پاس جا کر بیٹھنا اور ان سے جا کر مسائل پوچھنا، اور پھر وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم کون سی غلطیاں کرتے رہے ہو۔ یہاں تو لوگ دادے پردادے بن جاتے ہیں، نانے بن جاتے ہیں، لیکن ان کو طہارت کے مسئلوں کا نہیں پتا ہوتا، غسل کے فرائض کا نہیں پتا ہوتا، وضو کے فرضوں کا نہیں پتا ہوتا، نماز کی شرطوں اور نماز کے رکنوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور عمریں اتنی ہو چکی ہوتی ہیں۔ صرف کیا ہے؟ شرم آ رہی ہے، کہتے کدے کو پوچھئے۔ میں نے کہا نکالنا کبھی منٹ تو نکال، کچھ ٹائم تو نکالو۔ یہ 24 گھنٹوں میں سے 11 منٹ ہی نکال لو غوث پاک کی 11ویں کے نام سے،
اور کسی عالم دین کے قدموں میں جا کر بیٹھو، وہ تمہیں بتائیں کہ دین کیا ہوتا ہے، علم دین سیکھو ان سے جا کر، مسائل پوچھو جا کر ان سے، زندگی کس طرح ہم گزار رہے ہیں، اسلام نے کیا فرمایا تھا کہ زندگی کس طرح گزارنی۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور ہر مسلمان عورت پر لازم ہے کہ وہ علم دین کو حاصل کریں۔ ہماری توجہ ہی نہیں ہے اس جانب، ہماری توجہ ہی نہیں ہے اس جانب کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ نماز کے رکن کیا ہیں، نماز کی شرطیں کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، کون سا عمل ہو جائے تو نماز جو ہے فاسد ہو جاتی ہے، کون سا عمل ہو جائے تو نماز کے اندر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، کون سا عمل ہو جائے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب جانا ساڈا کی کام ہے جناب، ساڈے کو ٹائم ہی کوئی نہیں، مولوی صاحب کو ٹائم ہوندا ہے، ساڈے کو کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، باپ بھی جناب محنت اور مزدوری کرتا ہے اور آ کر بتا رہا ہوتا ہے میں بڑی مزدوری کرتا ہوں، بچوں کو میں نے پالا ہے۔ میں نے کہا سلام ہے تیری مزدوری پر، اچھا کیا تو نے مزدوری کی، بچوں کو پالا، بچوں نے ڈگریوں پہ ڈگریاں حاصل کر لی، لیکن کبھی پاس بچے کو بٹھا کر پوچھنا تو صحیح بیٹا تجھے نماز کی شرطیں آتی ہیں، نماز کے رکن آتے ہیں، غسل کے فرض آتے ہیں، جنازے کے کتنے فرض ہیں تجھے آتے ہیں، جنازہ پڑھانے کا طریقہ تجھے آتا ہے، کبھی پوچھنا تو صحیح، چیک تو کرنا بچے کے اندر فیڈ کیا ہو رہا ہے، میری ڈگریاں ہی لے جا رہا ہے یہ وہ علم تو حاصل کر رہا ہے جس کے ساتھ اس کو پیسہ اور دولت ملے گا، کبھی چیک تو کرنا اس نے وہ علم بھی حاصل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت والے دن تیرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، اس نے وہ علم بھی حاصل کیا ہے، اس علم کی طرف بھی توجہ کر، صرف دنیا داری نہیں آخرت کی طرف بھی توجہ کر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، مشہور واقعہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ جب جانے لگے نا بغداد پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر، 80 دینار تھے آپ کے والد گرامی کی وراثت میں آئے ہوئے، آپ کے والد گرامی چھوڑ کر گئے 80 دن، آپ 2 بھائی تھے، 40 دینار والدہ نے اپنے ایک بیٹے کے لیے رکھ لیے اور 40 دینار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیض کے اندر گدڑی کے اندر سلائی کر دیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، سی دیے اور نصیحت کیا کی، نصیحت کیا کی، نصیحت کیا فرمائی پتر جھوٹ نہیں بولنا، پتر سارے بولو پتر جھوٹ نہیں بولنا، سانو بھی ٹائم کٹ کے کدی اپنے پتر کول با کے آخنا چاہیے کہ پتر جھوٹ ہاں بیٹا جھوٹ نہ بولی، اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن کے اندر یہ بات ایسی بیٹھی ہے، ایسی بیٹھی، اللہ اکبر۔ پھر جب قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، رستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، سب کی تلاشیاں ہوئی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بچپن ہی ہے، وہ ڈاکو آئے، کہنے لگا کیا ہے تیرے پاس، کہا میرے پاس 40 دینار ہیں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو جو ہے وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا تلاشی لی ہے، ملے کوئی نہیں، بچہ یہ میرے ساتھ پتہ نہیں مذاق کر رہا ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہا پتر کہاں ہے 40 دینار، گدڑی سے ایسے نکالے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے رکھ دیے، سامنے رکھے نا، کہا پتر جھوٹ بھی بول سکتا تھا تو، بیٹا جھوٹ بھی بول سکتا تھا، جھوٹ بول دیتا تیرے پیسے بچ جاتے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، ان 40 روپیوں کے پیچھے میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو ہی توڑ کے رکھ دوں، کیسی بات کی، میں تو اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا، ماں نے کہا تھا پتر جھوٹ نہیں بولنا، میں نے وعدہ کر لیا ماں جھوٹ نہیں بولوں گا، ان 40 دیناروں کے پیچھے ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دوں، کیسی بات کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ وہ ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ بات سنی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، رونے لگ پڑا۔ دیگر ڈاکوؤں نے دیکھا ہے سردار رو رہا ہے، آج تو پتھر پگھل گیا، اوئے ہوئے ہوئے، آج تو پتھر پگھل گیا، ایک بچے کی بات سن کے پتھر پگھل گیا۔ کہتے یہ تو وہ سردار تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھی اور یہ ٹس سے مس نہیں تھا ہوتا، اور آج ایک بچے کی بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ کہا سردار جی ہوا کیا، کہا سوچا یہ ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہو کر اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کو نہیں توڑ رہا، اور مجھے دیکھو میں اپنے رب کی نافرمانیاں کیے جا رہا ہوں، میں اپنے رب کے کیے ہوئے حکموں کو جو ہے وہ بیان کیے ہوئے حکموں کو توڑتا جا رہا ہوں، اس وجہ سے آج رونے لگ پڑا، اللہ اکبر۔ کہا بیٹا تیری بات نے مجھے پگھلا کے رکھ دیا، تیری بات نے مجھے پگھلا کے رکھ دیا، توبہ کی سچے دل سے۔ ڈاکوؤں نے دیکھا، کہا جب ڈاکو تھے ڈاکے ڈالتے تھے تو ہمارا سردار تھا، آج توبہ کی ہے تو توبہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہوگا، تیرے پیچھے پیچھے آج ہم بھی توبہ کرتے۔ 70 ڈاکو تھے، سب نے توبہ کر لی، سب نے توبہ کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کیا تھا، اللہ اکبر، اس کے اندر چند چیزیں تھیں، اس کی طرف آپ کی توجہ۔
ایک کیا تھی؟ ماں کی تربیت، ماں کی تربیت۔ آپ اولیاء کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، اولیاء کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، اکثر اولیاء آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے والد ان کے بچپن کے اندر انتقال کر گئے اور انہوں نے یتیمی کے اندر اپنا زمانہ گزارا ہے، بچپنا یتیمی کے اندر گزارا ہے، اور ماں نے تربیت کی ہے۔ یہاں پر بھی کیا ہے؟ ماں کی تربیت، شہزادے کا عمل، ڈاکوؤں کی توبہ، اور پھر چوتھی چیز ڈاکوؤں کی توبہ تو ہے ہی ہے نا، پھر ڈاکوؤں کے ڈاکہ زنی سے معاشرے کے اندر امن کا پیدا ہو جانا۔ لوگ سارے محفوظ ہو گئے ڈاکوؤں سے۔ یہ تو وہ ڈاکو تھے کہ رستے سے گزرنے نہیں دیتے کسی بندے کو بھی، اور اس کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ آج دیکھیں ڈاکوؤں نے آج توبہ کی، اور ڈاکوؤں کے ڈاکہ زنی سے پورے معاشرے کے اندر امن پیدا ہو گیا، پورے کا پورا علاقہ محفوظ ہو گیا۔ سبب کیا بنا؟ ماں کی تربیت۔ سبب کیا بنا؟ ماں کی تربیت۔ ماں کی جو گود ہے یہ بچے کے لیے بہترین تربیت کا مرکز ہوتی ہے، بچے کے لیے تربیت کا ایک بہترین مرکز ہے۔ ماں نے کیا تربیت کی؟ اللہ اکبر! آج ماں کی تربیت یہ نظر آئی کہ اس بچے کی وجہ سے 70 ڈاکوؤں نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی۔ آج ہماری بھی مائیں ہیں، یہ بھی تربیت کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! کیا تربیت ہوتی ہے جناب! ماں نے ہانڈی بنانی ہے، ماں نے سبزی بنانی ہے، ماں نے برتن دھونے، ماں نے کپڑے دھونے، بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، ماں ایسے موبائل اٹھاتی ہے اور بچے کو دے دیتی ہے۔ ماں نے بچے کو موبائل دے دیا، بظاہر بچہ چپ کر گیا، اب بچہ موبائل کھولتا ہے۔ تو جو میری طرف رکھیے گا، بچہ موبائل کھولتا ہے، اور آپ جانتے ہیں بچے موبائل کے اندر وہ چیزیں کھول لیتے ہیں بڑوں کے پاس بھی وہ کھلتی نہیں ہے۔ اور یوٹیوب پر بچوں کی مرغوب پسندیدہ چیز کیا ہے؟ یوٹیوب بچے کھولتے ہیں تو بچوں کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ بچوں کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے کارٹون۔ کیا ہوتے ہیں جی؟ اور آپ جانتے ہیں اردو کے اندر جو کارٹون ہیں ان میں 90% کارٹون ایسے جو ہندوستانی ہیں، جو انڈیا والوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ 90% اردو کے کارٹون جو ہیں وہ ہندوستانی ہیں۔ اور کارٹونوں کے اندر جو ہیرو ہوتا ہے نا، ہیرو، آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں یا کوئی چیز دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو ہیرو ہوتا ہے دیکھنے والے کی ساری ہمدردیاں، ساری مہربانیاں اس ہیرو کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ اور پھر ان کارٹونوں کے اندر دکھایا کیا جاتا ہے کہ وہ کارٹونوں کا جو ہیرو ہوتا ہے نا، ہیرو جب اس پر کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے، لہذا ہندوؤں نے بنائے ہوئے ہیں، اب اس کارٹونوں کے ہیرو پر جب آزمائش اور مصیبت آتی ہے تو پتہ ہے کہاں جاتا ہے تو ساتھ نہیں بولنا، میں نے پتہ ہے نا جی، وہ پتہ ہے کہاں جاتا ہے؟ وہ مندر جاتا ہے، مندر۔ کہاں جاتا ہے؟ وہ مندر جاتا ہے، اور مندر جا کر سب سے پہلے وہ گھنٹا بجاتا ہے، گھنٹا بجانے کے بعد پھر وہ رام مہادیپ جے رام جے، اور رام جے کہہ کر نا وہ مدد حاصل کرتا ہے، مدد حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ رام کر رہا ہوتا ہے، رام کر رہا ہوتا ہے۔ بچہ کچی سی عمر کے اندر، بچے کی کچی عمر ہوتی ہے، بچے کی کچی عمر ہے، اور بچہ کیا سن رہا ہے؟ رام۔ وہ عمر کے جس عمر کے اندر ماں کو چاہیے تھا کہ بچے کو رحمان سکھاتی، اس کچی عمر کے اندر بچہ رام سیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! وہ عمر جس میں ماں کو چاہیے تھا کہ بچے کو بٹھا کے رحمان سکھاتی، اس عمر کے اندر بچہ جو ہے موٹو پتلو دیکھ رہا ہے، بچہ جناب لودرا دیکھ رہا ہے، بچہ شیوا دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ سیکھ رہا ہے جو ہندو کرتے ہیں، وہ ہندو کر رہے ہیں۔ بچوں پر غور تو کرنا چاہیے، بچوں کے اندر فیڈ کیا ہو رہا ہے، قربان جاؤں اللہ اکبر دعوت اسلامی پر، کہ دعوت اسلامی نے ایک اور احسان کر دیا کہ کارٹونوں کا ایک بدل ہمیں دے دیا، مدنی چینل پر، کڈز مدنی چینل پر دعوت اسلامی نے بھی کارٹون بنائے، مدنی کارٹون بنائے، جس میں غلام رسول اور کنیز فاطمہ کا کردار انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اس میں بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ ان کارٹونوں کے اندر نا جو غلام رسول اور کنیز فاطمہ والے کارٹون ہے، کبھی بچوں کو یہ بھی دکھا کر دیکھنا، اللہ اکبر، اس میں
بچوں کو کارٹونوں کے ذریعے سے نبی کی سنت سکھائی جا رہی ہے، نبی کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں قربان جو شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کہ جنہوں نے ہمیں یہ مدنی چینل دے دیا ہے، ورنہ تو یقین کریں ہمارے بچے پتہ نہیں کیا سے کیا دیکھ جاتے، کیا سے کیا دیکھ جاتے۔ تو موٹو پتلو کے مقابلے میں نا، لودرا اور شیوا کے مقابلے میں آپ کبھی بچوں کو غلام رسول اور کنیز فاطمہ کے کارٹون دکھائیں، پھر آپ دیکھیں گے بچوں کی کیسی تربیت ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں بچے آپ کو بتائیں گے کہ پاپا جانی یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، گھر آنے کا یہ طریقہ ہے، کھانے کا یہ طریقہ ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، کھانے سے پہلے پانی پینا سنت مبارکہ ہے، اس طرح بیٹھ کر کھانا کھانا سنت مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر، بچوں کو یہ چیز دکھائے، بچوں کو یہ چیز دکھائے اور بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کریں۔ بچوں کو کچی عمر کے اندر جو ہے نا، کچی عمر کے اندر اللہ اللہ سکھائیں، اللہ اللہ کرنا سکھائیں، تاکہ بچہ جب بھی پہلا جو لفظ اپنی زبان سے نکال لے تو وہ لفظ اللہ ہو، وہ لفظ اللہ اکبر۔ سلسلہ سور وردیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، ملتان شریف میں آپ کا مزار اقدس ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے اللہ اکبر وہ جانتے ہیں ملتان شریف کے اندر سب سے اونچی عمارت حضرت شاہ رکن عالم کا دربار اقدس ہے۔ جناب عالم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے توجہ رکھیے گا، ماں نے نا سختی کر دی، پابندی کر دی کہ میرے پتر کے پاس جو بھی آئے گا نا، اس کے کمرے کے اندر جو بھی داخل ہوگا تو وہ کہے گا اللہ اللہ اللہ، اور میرے بچے کو جو بھی گود میں اٹھائے گا نا، گود میں اٹھائے گا تو وہ گود میں اٹھا کر کیا کہے گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ کہا یہ پابندی کیوں لگائی ہے آپ نے، یہ سختی آپ نے کیوں کی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میرا بچہ جب بولنا شروع کرے تو اس کی زبان سے سب سے پہلے جو لفظ نکلے وہ نکلے اللہ۔ کیا نکلے؟ اللہ۔ تو بچوں کو یہ سکھائیں، بچوں پہ توجہ کریں، نیرا یہ نہیں کہ بچے کو موبائل دے دیا اللہ پتر ویندہ رہو جو ویہنے، اور پھر آپ دیکھتے کہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر کیا کیا چیزیں نکل جاتی ہیں، کیا چیزیں نکل جاتی ہیں۔ موبائل دینے سے نا بچوں سے احتراز کریں، بچائیں بچوں کو اس چیز سے، اور اگر دکھانے ہی ہے کوئی شے تو اس طرح کی چیزیں دکھائیں جن سے بچوں کی اچھی تربیت ہو، دینی تربیت ہو، اسلامی تربیت ہو۔ آپ مدنی چینل کڈز مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل ہے، آپ وہ دکھائیں بچوں کو، اس میں کیا ہوگا؟ بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں، بچے بیان کر رہے ہیں، بچے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اب بچہ وہ سیکھے گا، اب بچہ اس طرف آئے گا کہ وہ بھی کہے گا میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی حضور کی نعت پڑھوں، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، میں بھی قرآن کی تلاوت کروں۔ یہ چیزیں سکھائیں، توجہ کیا کریں اپنے بچوں پر، صرف پیسے کما کے لا کے دے دینا جو ہے لو پتر کھا چھڑو جو ہے نہ، یہ کام ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کا یہ کام ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت دیکھیں، کیسی والدہ نے تربیت کی۔ آپ کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ اکبر 70 ڈاکوؤں نے وہیں پر آپ کے ہاتھ پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اور سب کو اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔